دستہ دعا فرائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بلغ ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الصلاة وفی کل ساعة من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علیاً مظہر العجائب تجدہو عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی ربی فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. جس انسان کے وجود میں ولایت علی کا مقام جتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے. خصوصاً بانی مجلس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات با جماعت تلاوت فرمائیے. آخری دفعہ ذہنوں دینے لگا مجھے سزادار جس ماتمی کا دل وقت کے محمد اور علی کے ظہور کے لیے جتنا دھڑکتا ہے میرے مالک کے ظہور کے لیے صلوات اتنی بلند تلاوت فرمائیے. اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبر پہ ذاتی تعارف کبھی نہیں کروایا کیونکہ اس ممبر پہ تعارف اچھا ہی وہ لگتا ہے جو نام علی کے ساتھ ہو. آپ سلامت ہیں، مولا زندگی دراز فرمائیں. جب سے غدیر کا ممبر سجا ہے، جب سے مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ کا ہاتھ آیا ہے، تب سے ہر ممبر کا موضوع ولایت علی ہے. میرا اعزاز یہ ہے کہ میں 5 سال اس دروازے پہ خیرات علم کے لیے سجدہ گزار رہا جہاں آدم بھی سوالی ہے، جہاں خدا کے فرشتے بھی سوالی ہیں. زیادہ لمحات باقی نہیں، جتنا وقت میسر ہے اتنا سلام قبول کیجئے گا. پہلا جملہ میں نے کبھی مومن کا مزاج چیک نہیں کیا. مومن جہاں بھی ہوتا ہے اس کے مزاج کا نام علی ابن ابی طالب ہوتا ہے. ہر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجلس آل محمد کروائی کیوں جاتی ہے، مجلس آل محمد میں بیٹھا کیوں جاتا ہے، ذاکرین عظام علماء کرام کو دعوت کیوں دی جاتی ہے، صف عزا کیوں بچھائی جاتی ہے. اسی جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کس نوعیت کی نوکری ادا کرنی ہے. اللہ کی کائنات میں ہر بندے کو یہ پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ مجلس آل محمد کیوں ہوتی ہے. مجلس آل محمد کے ثواب کا پتہ کرنے کے لیے ہر بندے کو ایک دفعہ مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر میں طویل رات گزارنی پڑے گی، میدان محشر کے دل میں آنا پڑے گا. اس وقت پتہ چلے گا مجلس آل محمد میں بیٹھنے کا اجر آل محمد نے کیا رکھا ہے. جب اللہ کی کائنات کا ہر بندہ اپنے امام کو ڈھونڈے گا، فقط حسین ہے جو اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا. اللہ اکبر. ہاتھ میں کچھ قول ہے اگر مجلس آل محمد میں بلند ہو جائے. سبحان اللہ. ذرا مل کے باجماعت علی ابن ابی طالب کا نام ہے. لبیک یا حسین، مولا بولاسی. لبیک یا حسین، سلام یا حسین. جرت نہ چاہو میرے مرشد. جملہ مجھے مکمل کرنا ہے، اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی
نوکری ادا کرنی ہے. میدان محشر کا دل ہوگا, محشر کے دل میں میرا حسین کھڑا ہوگا, میدان محشر کے دل میں میرا شبیر کھڑا ہوگا, یہاں شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا, یہاں شبیر کا عزادار کھڑا ہوگا, یہاں امام حسین کے جلوس میں چلنے والا شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا. بڑا خوبصورت وہ ماحول ہوگا جب امام حسین اپنے عزاداروں کو, اپنے ماتمیوں کو اپنی مجلس سنائیں گے. اللہ نے کل جنتیں 8 بنائی ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کی تعداد 8 ہے. ہر جنت کا ایک دروازہ ہے, اللہ 8 کے 8 دروازے کھولے گا. جنت کے ہر دروازے سے 2 فرشتے باہر آئیں گے, وہ آگے عائشہ کے شبیر کی کلائی پکڑیں گے. بھائی غلام عباس کندانی سے لے کر جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, میں کسی بندے کے نام سے واقف نہیں, میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. خدا کے فرشتے آ کے عائشہ کے شبیر کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے اور کہا کیا بھائی زمانہ جنت کے انتظار میں ہے, جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے, زمانہ جنت کے انتظار میں ہے, جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے. اس وقت خدا کے فرشتے کے سامنے شبیر کا ماتمی ہاتھ جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ. ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین بن علی ہے. اللہ اکبر. ہر ہاتھ تو بلند نہیں نہ ہو سکتا مجلس سے حسین بن علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب آپ سلامت ہیں, بولا زندگی دراز فرمائے. داد میری توقع سے زیادہ ہے, نعرہ میری توقع سے کمزور ہے. کوئی نہ اس نعرے کے مجلس میں کوئی نہ پڑھتا رہا. میں تیجی دفعہ آ کے تسی اس تو بھی مٹھا مارنا نا. اچھا چلے علی والے بیٹھے ہیں یار, سلامت رہے, بڑا زندگی دراز. آپ بیٹھیں گے نہیں ملنگ, آپ کھڑے رہیں گے, آپ کھڑے رہیں گے. مجھے جملہ کہنا ہے. آپ نے 4 دفعہ ولایت علی کا نام لے کے نعرہ لگوایا اور مومن نے علی کا نام لینے میں سستی کی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مرشد کا نام لینا کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے, اللہ نے اس کا اجر کتنا رکھا ہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت کو جاننے کے لیے انسان کو زندگی میں سمجھ ہی نہیں آتی. علی ابن ابی طالب کی ولایت کو جاننے کے لیے ہر بندے کو مرنا پڑے گا, مر کے قبر میں جانا پڑے گا. اس دن قبر کی پہلی رات لگ خبر جائے گی علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اور علی کے خلاف بھونکنے کا نقصان کیا ہے. جب خدا کا فرشتہ تیری قبر میں اترے گا, قبر ایک ہوگی, جنت کے راستے 2 کھل جائیں گے. قبر ایک ہوگی, جنت کے راستے 2 کھل جائیں گے. قبر ایک ہوگی, جنت کے دروازے 2 کھل جائیں گے. اس وقت علی ابن ابی طالب کا موالی قبر میں اٹھے گا. خدا کے فرشتے نے مجھے کہا بھائی جنت تو ایک ہے, دروازے 2 کیوں؟ اس وقت فرشتہ کہے گا ایک دروازہ ولایت علی کو ماننے کی وجہ سے, دوسرا دروازہ دشمن علی پہ لعنت کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. جو ماتمی ہے اس کا ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے. جو عزادار تشریف فرمائے میرے پیچھے والے نہیں بولے. وہ شاید ازمانا جاندہ میں نجفی مولوی اور کننے زور لا سکتا ہے. جب لعنت کا نعرہ لگوایا کریں تو مولا علی کا نام نہ لیا کریں. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے جو علی کے دشمن پہ لعنت کرتی ہے, بطول کے قاتل پہ لعنت نہیں کرتی. چونکہ دہلوی اتفاقاً جناب سیدہ کا چارے میں جملہ دہرا کے کہنا چاہتا ہوں. میری گواہی دیجئے گا, میں پہلی مرتبہ آپ کی سرزمین پہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں. وقت میرے پاس تھوڑا ہے, میں اپنی نوکری مکمل نہیں کر سکتا, مگر جتنا وقت ہے اتنی قبول فرمائیے گا. میدان محشر میں بھائی غلام باز میں ایسے بندے آپ کو دکھاؤں گا جو جہاں زمانے میں علی ولی اللہ کی گواہی بھی دیتے تھے, علی ولی اللہ نماز میں بھی پڑھتے تھے, اپنی ہر عقیدے میں علی کا نام لیتے تھے, مگر خدا انہیں جہنم ڈال دے گا, خدا انہیں جہنم ڈال دے گا, خدا انہیں جہنم ڈال دے گا. نہ میں بچہ ہوں نہ بچوں کی بات کرنے آیا ہوں. جتنے الفاظ منبر آل محمد پہ ادا کروں گا اس کی ذمہ داری میں خود قبول کروں گا, اور اس بات کے حوالے کے لیے میں کتاب نہیں دکھاؤں گا. میری انگلی تھام میں تجھے علی کے دروازے پہ لے جاؤں. علی ابن ابی طالب کے حرم کی اندر والی دیوار پہ لکھا ہے ایس لم تبرہ من آداؤ علی فما لکا فی محبت سباب. اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں لے جائے
اکبر، ماتمی کا ہاتھ ضرور اٹھنا چاہیے. بسم اللہ. نظر اللہ نیاز حسین مولا قبول فرمائے. سبحان اللہ. سلامت رحم والا زندگی دراز. اجازت سرکار، مجھے دو جملے اور صرف ذکر فضائل کی تلاوت کرنے. مجھ سے 1000 گنا بہتر مقتل پڑھنے والی شخصیات تشریف فرمائے. سلطان کے بیٹے تشریف فرمائے، بھائی غلام باز تشریف فرمائے، بھائی زائگم تشریف فرمائے، قبلہ تشریف فرمائے. علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. کدی کسی بس سے سفر کیتا ہے؟ میں مثال دے کہ گل جلدی سمجھ آ جائے. 3 سیٹاں دے 3 بندے بیٹھے ہو نا، دیکھ پہ تو کچھ نام بھی کتنے جانے تو کیڑی جا تے لانا. وہ دسی فلاں سٹاپ تے فلاں سٹاپ تے فلاں سٹاپ تے. ایک بندہ وچوں لے جاوے، دوجے دو خوش ہو جانے. تو چلو کوئی نہیں، سیٹاں کھلیاں ہو گئی. اگر کوئی علی کو نہیں ماننا چاہتا، آپ منوانے کی کوشش نہ کرو، جنت میں آرام سے رہیں گے. اللہ اکبر. ہر زبان تو نہیں نہ بولتی، مقدر والی زبان بولتی ہے ذکر آل محمد کے صاحبان. آپ سلامت رحم اللہ، آپ کے لیے ہاتھ سلامت. مجھے 2 جملے صرف کہنے اور اس مولوی سے مخاطب ہو کے کہنے جو کہ میں خود بھی مولوی، میں یہاں سے لے کر نجف تک پڑھا ہوں، مگر میرے والد نے سمجھایا تھا یاد رکھنا نجف جا کے عقیدہ بدل کے نہ آنا، میں بلدیت سے نام نکال لوں گا. عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں، علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہاں زبانیں بدلتی ہیں اور چہرے بدلتے ہیں، پیغام میں ولایت ہمیشہ سے ایک رہتا ہے. جب سے ممبر ولایت کا سجائے میسا میں تمار سے لے کر اختر عباس غدیری تک، یہ پیغام میں ولایت نہیں بدلے گا. یہاں چہرے بدلے گے، یہاں زبانیں بدلے گے. اور اس مولوی سے مخاطب ہوں جو صبح شام مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے عزاداران امام حسین اور ماتمیوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے. میرے مذہب میں کسی کو گالی نکالنا جائز نہیں ہے، بلکہ دلیل سے بات کرنے کے کہنا. جو آج کے بعد کہنا ہم علی ولی اللہ نماز میں نہیں پڑھیں گے، ہم علی ولی اللہ کلمے میں نہیں پڑھیں گے، ہم علی ولی اللہ کی آذان کی گواہی آذان میں نہیں دیں گے، اس بندے کو جا کے بتانا نجف سے علی کے دروازے کا نوکر آیا تھا، نام اس کا اختر عباس غدیری تھا، اس کے باپ کا نام منور عباس غدیری تھا، وہ شاگرد علامہ غضنفر عباس ہاشمی کا تھا. وہ پیغام دے کے گیا ہے اگر تو علی کا نام نماز میں نہیں لیتا تو آج کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے آذان نہ دینا، کیونکہ اس میں بھی تو علی آیا ہے. اللہ اکبر. جو گواہی دیتا ہے میرے مالک کی نام کی، اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ بلند کری ذرا مل کے. بولے ہاں میرا چاچا. آپ سلامت رہے، مولا زندگی دراز فرمائے. کہہ دینا باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہوا. اب زمانہ بدل گیا ہے. میں ایک مولوی جو حوالہ دیتی جاؤں جو پیچھو ٹاؤں ٹاؤں بڑی ہوں گی ساڑھے اسی پڑھ کے نہیں جانا. خیر نال 3 کیمرے لگے نے، میرے پہنچن تو پہلے پیغام پہنچ جانا. اب بے شک یہ زمانہ وہ ہے، مالک فرماتے ہیں یہاں پہ ہر زمانے کا بندہ آئے گا مگر بچے گا وہ جس کے عقیدے کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. میرے پاس ایک سرکار کا فرمان ہے جو کہ یہاں 12ویں سرکار سے محبت کرنے والے لوگ تشریف فرمائیں. سرکار کی ایک حدیث ہے کہ اس زمانے کے لوگ رات کو ہمارے دین پہ سوئیں گے، صبح تک خارج ہو جائیں گے. رات کو ہمارے دین پہ سوئیں گے، صبح ہوتے تک دین سے خارج ہو جائیں گے. معصوم سے پوچھا کہ مولا بتائیں تو صحیح، رات کو سوتے سوتے وہ کون سا عمل کریں گے کہ دین سے فارغ ہو؟ فرمایا سوتے سوتے سوچیں گے علی کتنا ضروری ہے، دین سے فارغ ہو جائیں گے. تو کوشش کرنا کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ولایت علی ابن ابی طالب
तालिब को शामिल हाल रखना, क्योंकि मैं उस बंदे को अच्छा शिया नहीं समझता सिर्फ अली वली अल्लाह की बात करे, सिर्फ तशहुद की बात करे, सिर्फ नमाज की बात करे। दिन में 5 वक्त अल्लाह ने नमाज को वाजिब फरमाया है। 5 नमाजों के तशहुद में अली वली अल्लाह की गवाही पे 1 मिनट भी नहीं लगता। जो एक दिन में 24 घंटों में 1 मिनट के लिए अली को माने और बाकी सारे नमाज अली को छोड़ दे, मैं उसे अच्छा शिया नहीं मानता। याद रखना, अली वली अल्लाह की इस्तेकाम को मानने के लिए हर बंदे को मार के कब्र में उतरना पड़ेगा। झूठ बोलता है वो मौलवी जो मिंबर आले मोहम्मद सजा के किसी भी अकीदे का हो, किसी भी लिबास का हो, जो मिंबर पे कह के कब्र की पहली रात नमाज का सवाल नहीं होगा, वो झूठ बोलता है। आओ आज मुकम्मल सच बताने की कोशिश करूं। सैयदादा कब्र की पहली रात पहला सवाल नमाज का होगा, मगर नमाज यजीद वाली नहीं, नमाज अली वाली पूछी। अल्लाह अकबर, मातमिया व्यास बुलंद होने चाहिए। तबीबाने फलक वाला मेरा माला, मेरा माला। पिछले अली कुछ नहीं लगता, बल्कि हाथ बुलंद करके हैदरी सादात उज़ाम का साया सलामत रखे। आखिरी हदीस और इसी पे सलाम करने लगा हूं। मर के जाना तो कब्र में है ना। 5 सवाल, 5 इन्हीं 5 सवालों पे मेरी आज की नौकरी तमाम। भाई अंदराज रहिएगा, फरिश्ता आएगा, फरिश्ता मैं बताता चलूं। गुलखानी की मजलिस हो, मजलिस तरहीम हो, इसाले सवाब की बुलंदी की मजलिस हो, मौलवी साहब बड़ा डराते हैं सकराते मौत से, कब्र की तारीकी से, कब्र की वहशत से बड़ा डराते हैं मौलवी। मुनकर और नकीर की बात है कि अज़ादारों की तरह निकाल देते। याद रखना, अगर कब्र में मुनकर और नकीर का ही सामना करना है, फिर अली को मानने का फायदा क्या है? मैं वो ज़ुबानें देख रहा हूं जो मुंतखब बराए आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर मुनकर और नकीर का ही सामना करना है, अगर कब्र की वहशत का ही सामना करना है, अगर कब्र की तारीकी का ही सामना करना है, तो फिर अली इब्न अबी तालिब को मानने का फायदा क्या? कब्र की पहली रात 5 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल नमाज का होगा। मासूम फरमाते कायनात का हर मैयत तड़प जाएगा और जवाब में कहेगा या मैंने नमाज पढ़ी नहीं थी, या उसमें इतना नक्श था कि उसके बदले में कोई से जन्नत का सवाल नहीं कर सकता। अगला सवाल रोजे का होगा। कायनात का हर मैयत तड़प जाएगा। अगला सवाल हज का होगा। कायनात का हर मैयत तड़प जाएगा। अगला सवाल ज़कात का होगा। कायनात का हर मैयत तड़प जाएगा। और किसी बंदे से मैं बात करने आया ही नहीं। जिस बंदे के अकीदे का नाम अली वलीउल्लाह है, उसे पैगाम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूं। 5वां सवाल विलायत अली का होगा। उस वक्त मोमिन इरादा करेगा मैं फरिश्ते को जवाब में बताऊं कि मैं अली को मानने वाला हूं। उस वक्त अली इब्न अबी तालिब मोमिन की कब्र की दाएं जानिब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और अपने हवदार के सीने पे हाथ रख के कहेंगे माउदा खलफी गुन्ना में नक्सल फअलैया तमामहु। और घबराता क्यों है? अगर नमाज रोजे की कमी तेरी जिंदगी में है भी सही, मैं अली ताकत विलायत से पूरी कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, जिसके अकीदे का नाम अली है, बोले मेरे सारे जब बोलो मैं जान छोड़ना मना। आप सलामत रहे। बाला बुजुर्ग अज़ादारों के ये मुस्कुराते हुए चेहरे सलामत रहे। चलो मेरा वक्त खत्म हो गया। एक इजाफी हदीस उसी पे सलाम कर देना। बुजुर्ग सादात उज़ाम मजलिस बैठे। अल्लाह ने कितनी नमाजें वाजिब की, बाकियों को नहीं पता कितनी नमाजें। सारे नहीं बोलना तो मैं पूछ दे रहा है कितनी नमाजें। मैं आले मोहम्मद के मिंबर पे खड़ा, मैं अज़ादारों के सामने नहीं, मैं कायम की कुर्सी के सामने खड़ा। मैं तेरी दाद के लालच में अपनी कब्र अंगारों से नहीं भर सकता। सच्चों का मिंबर है, सच्ची बात करने लगा। अल्लाह ने 5 नमाजें वाजिब फरमाई और 5 नमाजों में 10 रकातें वाजिब फरमाई। नमाज की असल 2 रकात, तीसरी और चौथी रकात अल्लाह ने किसी नमाज में वाजिब नहीं फरमाई। या तो आज के बाद बंदे अली वलीउल्लाह को तशहुद और नमाज के बारे में बहस नहीं करेंगे, या वो इस तसल्ली के साथ अली पढ़ लेंगे कि अली पढ़ना चाहिए, या वो कम अज कम बहस नहीं करेंगे। इस बहस को आपके इमाम बारगाह के बाहर उसकी कब्र बना के उस पे बातिल की मोहर लगा के जाने लगा हूं। अल्लाह ने 5 नमाजें वाजिब फरमाई, 10 उसमें रकातें वाजिब फरमाई। किताब का नाम वसाइल शिया है, लिखने वाले का नाम हुर्र अमली है। अगर मेरे मजहब में ये आलिम दीन होता तो मेरे मजहब की इकट्ठी फिका किसी को मिलती ना। उसने बताया
کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز ظہر کے وقت حسن نازل ہوا، آواز پروردگار دو میری وجہ سے واجب، آج کے بعد دو میرے حسن کی وجہ سے واجب، عصر کے وقت حسین دنیا میں آیا، آواز